اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی، کوئی نہیں جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ انعام کی 115 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے رب کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ سچائی اور انصاف پر مبنی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی قرآن کریم کی اوصاف اور اس کے کمالات کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ بندے کو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری کتاب، یہ تمہاری طرف ایک بہترین کتاب نازل فرما دی ہے، جو عاجز کرنے والی کتاب ہے، اور جس کتاب کی طرح کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی، اور ہر ایک کو یہ چیلنج دے دیا گیا، اگر کوئی اس کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے، تو سب مل کر اس کو بنا لانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی دیگر صفات کا بھی تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ کتاب کامل اور مکمل ہے، وتمت کلمۃ ربک، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یعنی زیادتی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب میں دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے اس کتاب میں جو یعنی پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے، اور جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے گئے ہیں، نمائے جنت کی جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ جو بات قرآن میں آئی ہے وہ توحید کے دلائل بڑے دل نشین انداز میں، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو پیش کیا ہے، تاکہ بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کی توحید کو سمجھ کر اس کی صحیح طور پر خلوص کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اس لیے توحید کو بار بار مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور شرک کی بھرپور کھل کر نفی کی گئی ہے۔ یعنی زیادہ تر مضامین آپ کو قرآن میں توحید کی تائید اور اس بات میں اور شرک کی نفی ہی میں ملیں گے، اور پھر قدرت کی جو بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور انسان کی خود اس کی اپنی ذات انفس میں جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں انسان کو کہ تم ان چیزوں پر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملائکہ اور حشر نشر، قیامت، جزا و سزا، اس کے تعلق سے جو بیانات آئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ملتی ہیں۔ اور دوسری قسم کا جو مضمون اس میں ملتا ہے وہ ہے احکامات۔ احکامات انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق اور دیگر انسان کی جو روزمرہ کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی اس میں موجود ہے۔ یہ دونوں قسم کے مضامین قرآن میں ملتے ہیں۔ تو پہلے قسم کے جو مضامین ہیں، جیسا کہ واقعات اور حالات انبیاء کرام کی اور ان کی قوموں کے، کیسے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے دعوت و تبلیغ کو پیش کیا تھا، اور قوموں نے اس کا کیا جواب دیا، اور انکار کی صورت میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے عذاب آیا اور ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور دیگر باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ مضامین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ وتمت کلمۃ ربک صدقہ، مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، بالکل صحیح اور درست ہے، کوئی اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا۔ جس میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کی سب سچی ہیں، یعنی ہزاروں سالوں پرانے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا۔
اور دوسری قسم کی جو ہے مضامین ہیں، جیسا کہ عبادات اور معاملات اور دیگر چیزیں، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وعدلا یعنی انصاف پر مبنی ہے، عدل و انصاف۔ اگر یہ بات اس کو یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ معتدل ہیں، یعنی اس میں کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم و زیادتی اور حق تلفی نہیں ہوئی ہے۔ جتنے بھی احکامات اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی ایک انسان کے اوپر کوئی بار، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی شدید احکامات نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو پورا نہ کر سکے، اور نہ ہی ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات کی طرف مائل کر دے، بلکہ بین احکامات دیے گئے ہیں جو انسان اس کو پورا کر سکے آسانی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ عبادات کا معاملہ لے لیجئے کہ جیسا کہ نماز ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے ضرور دن میں 5 وقت فرض کی ہے، لیکن اتنا یعنی تھوڑا سا وقفہ اس کے لیے لگانا پڑتا ہے ہم کو کہ ایک انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سارے دن کی نماز 5 نمازیں پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیگر جو ہے ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ بس، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان کے لیے، ناممکن نہیں ہے کہ یہ اتنا شدید حکم ہے کہ اس کو کیسے پورا کر سکیں۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ لے لیجئے، روزہ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ سال میں 1 مرتبہ اور صرف 1 مہینے کے لیے۔ ویسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال موجود ہے اور پھر وہ مال بھی 1 سال کا عرصہ اس کے اوپر گزر جائے تو اس کے اوپر کون سا ظلم ہے بتائیے آپ۔ اگر زکوٰۃ کوئی ادا کرنے کے لیے اس کو حکم دیا گیا ہے تو جو صاحب مال ہے اسی سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی اتنا تھوڑا، صرف 2.5% سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی جو جمع شدہ رقم ہے اس کے اوپر، اس کی دولت کے اوپر، اس کی آمدنی کے اوپر نہیں پوچھا گیا ہے، چاہے آمدنی کتنی ہی ہو اس کی۔ ایسے ہی جو ہے حج کا معاملہ ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض کیا گیا ہے، بار بار نہیں، بار بار اگر کریں تو نفل ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی دیگر کاموں میں بھی آپ دیکھیں اور فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرمائی ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے کمزور بنایا گیا ہے، انسان زیادہ تکلیف اور شدت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور ان عبادات میں بھی جو ہے کئی مقامات پر رعایتیں دی گئی ہیں، نمازوں کے سلسلے میں بھی جو ہے اور وضو کے سلسلے میں بھی، کہ کہیں پر اگر پانی دستیاب نہ ہو یا بیماری کا خدشہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں میں بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، یا لیٹے نماز ادا کی جا سکتی ہے کچھ صورتوں میں۔ ویسے ہی دیگر عبادات میں بھی، دیگر معاملات میں بھی بہت سے کنسیشنز اور رعایت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے رکھے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، جو انسان کی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، وہ تمام کی تمام بالکل سچی ہیں، اور جو احکامات دیے گئے ہیں وہ جو ہے عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور انتہائی جو ہے یعنی آسان ہیں، اور اعتدال اس میں ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی کتاب، کوئی ملک، کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتا، کوئی پارلیمنٹ، کوئی اسمبلی، کوئی قوم کہ یہ کہہ دے کہ ہم نے اب یہ قانون بنا دیا ہے، اب یہ قانون ہمیشہ چلنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ شروع کرتے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما دیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس میں جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں بالکل سچی اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ ہی فرمایا، اس کے بعد وہ کلمات میں، اس کے کلمات میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تبدیلی کر سکے، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قانون کی کتاب ہے، اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جو تا قیامت چلنے والے ہیں۔ انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، ان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ہدایتیں اور باتیں اور رہنمائی کی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی کوئی ضرورت آئندہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کی رعایت کی گئی ہے سارے انسانوں کی۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی ملک، کوئی جو ہے اسمبلی یہ ایسی کتاب اور ایسا قانون نہیں بنا سکتا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین انسان بناتے ہیں
اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، اور انہیں انڈیا میں بھی جو بنائے ہیں، ہندوستان میں بھی، کہ اس میں کتنے امینڈمنٹ ہوئے ہیں ابھی تک چند سالوں میں، 70-75 سالوں کے اندر آپ دیکھیں تو بے شمار امینڈمنٹس کرنا پڑا، تبدیلیاں کرنا پڑا انڈین کانسٹیٹیوشن میں۔ تو ایسے ہی دنیا کا کوئی بھی قانون ہوتی، انسان جو قانون بناتا ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں لحاظ نہیں کیا جا سکتا ہر انسان کا، آگے آنے والوں انسان کو رعایت کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ صرف رب العالمین ہی کا کلام ہے جو انسانوں کی فکر و نظر سے زیادہ بلند ہو کر اس کتاب میں وہ قوانین لکھ دیے گئے ہیں جو انسان کی آئندہ آنے والی زندگی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کی تکمیل اس کتاب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں یہی فرمایا گیا کہ لا مبدل لکلماتی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، نہ ہی حاجت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، چاہے کوئی کتنی کوشش کر لے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی تقریباً 1430 سال گزر چکے ہیں، 1435 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت سے آج تک اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے مخالفین کے مقابلے میں، مخالفین ہمیشہ زیادہ رہے ہیں اس کی۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، پھر اس میں اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ اور عمل کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، تو ہمیشہ مخالفین کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے ماننے والوں کے مقابلے میں۔ اور ظاہر بات ہے مخالفین نے بڑی کوششیں کی ہیں اس میں تبدیلیوں کی، شروع سے چلتا آیا ہے کہ یہ آیتیں نکال دو، یہ آیتیں نکال دو، یہ ہمارے خلاف پڑتی ہے، وہ ہمارے خلاف پڑتی ہے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن اس میں ایک زیر و زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا سورہ ہجر 14ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کے کئی ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ لیے ہیں۔ اس میں سے بعض چیزیں، بعض ذرائع ہم کو بظاہر نظر آتے ہیں دنیا میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو پیدا فرمایا اور ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر دور میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ رہتے ہیں جو قرآن کو بالکل حرف بحرف یاد کر لیتے ہیں، اس میں کا ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا، چاہے جو نسخے پورے کے پورے جلا ڈالے جائیں، ختم کر دیے جائیں، اس کے باوجود بھی قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے خود کر کے رکھا ہے، جو حافظ کی اس لیے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی کئی ایک احادیث میں اس کی فضیلت کے تعلق سے بتایا۔ یہ حافظ حامل قرآن ہے، حافظ قرآن صرف نہیں بلکہ حامل قرآن ہونا چاہیے۔ حامل قرآن مطلب یہ ہے کہ جو کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخبہ بندہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو خود سمجھے، کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، وہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر دیگر لوگوں کے سامنے بھی اس کو بیان کرے، بتائے ان کو ہدایت دے، یہ کہ اللہ کا کلام ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اس کتاب میں، تو یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ فرما دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی جرت نہیں کر سکتا، کوئی جرت اگر کرے بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، سب معلوم ہے اس کو کون کیا کر رہا ہے، کون کیا مکر اور کید کر رہا ہے، اور پھر وہ سنتا بھی ہے ہر ایک کو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور زمین پر بسنے والوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے کہے پر چلو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا ہی دیں گے، وہ محض گمان پر چلتے ہیں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ بنی آدم میں سے اکثریت گمراہی ہوتی ہے، اکثر کو اگر آپ دیکھیں تو گمراہ ہوتے ہیں، تو اس میں حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو اور ان سے مروب مت ہو، اور ان کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے کی اگر کوشش کرو گے تو جیسے وہ گمراہ ہیں تم کو بھی گمراہ کر دیں گے، تم کو بھی راہ سے ہٹا دیں گے، اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔
کیونکہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے عقائد اور نظریات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہم پرستی اور اپنی مرضی اور خواہش، ظن، گمان، اٹکل، اس قسم کی چیزیں، تخمینے، یعنی بس اسی پر جو ہے ان کے سارے نظریات اور عقائد ہوتے ہیں اکثریت کی دنیا میں، اکثر لوگوں کی، تو وہ جو ہے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ان کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کی اکثریت کو دیکھ کر، ان کی عددی طاقت کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے تمام لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا گیا ہے کہ ان سے مروب مت ہو جو تمہیں زیادہ نظر آتے ہیں، زیادہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ معیار یہ نہیں بن سکتا کبھی بھی کہ اقلیت یا اکثریت میں اگر کوئی جماعت نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور وہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور سچائی پر ہے اور نیکی پر ہیں۔ یہ جو ہے معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ معیار تو دلائل اور براہین ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی جو ہے دلیل نہیں بن سکتا۔ دلیل تو وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ حق و باطل کے معاملے میں معیار دلیل حجت ہے، نہ کہ لوگوں کی کثرت و قلت۔ خدا اور مذہب جیسے بنیادی اہمیت رکھنے والے امور میں دنیا کی اکثریت ہمیشہ جہالت میں ہی مبتلا رہی ہے اور اٹکل کے تیر چلاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ اخلاقی و عملی انحطاط کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے، اور آج کے دور میں تو کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس نے وبائے عام کی شکل اختیار نہ کر لی ہو۔ ایسی صورت میں انسانوں کی عددی اکثریت لوگوں کی رہنمائی تو کرنے سے رہی، بل البتہ ان کی گمراہیوں میں اضافہ تو ضرور کر سکتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج، اکثریت کو آپ دیکھیں کہ گمراہ رہتی ہے، اور اگر آپ ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کیا کریں گے، بلکہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا کہنا ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں جمہور یا رائے عامہ حجت نہیں ہو سکتی، بلکہ حجت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں جو موجود ہے، وہ حجت بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات وہ ہمارے لیے حجت بن سکتے ہیں، یا خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو بات رکھی ہے، وہ نظام کائنات اور انسان کی خود کی ذات میں وہ حجت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں حجت انسان کے لیے نہیں بن سکتی۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں فرمایا، جو ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں جو ہے 73 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی، اور اس میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے لوگ، اتنے فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، تو اکثریت جہنم میں جانے کے ہی کام کرتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر منمانی زندگی گزارتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، آپ کو گناہ کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس کے تعلق سے اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہوگے؟ ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی یہ جو ہے معیار، کسوٹی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ میں جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں، تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی شروع کر دے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ نساء 5ویں پارے کی آیت میں بتا دیا کہ حق ثابت ہو جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتا ہے، چلنا چاہتا ہے ان لوگوں کے راستے پر جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام کا راستہ اور تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، اگر وہ راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے کا خواہش مند ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو جہاں پر جانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس راستے پر چلنا، اور گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرمائے ہیں کہ جو جس راستے کی طرف اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے،
وہ اسی راستے پر چلایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے حبیب کے راستے پر چلنا چاہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنا چاہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جو ہے فائدہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ بہت تھوڑے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اکثریت اس میں سے نہیں ہوگی، اکثریت جہنم ہی جانے والے اس میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا